ویسے تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ یو اے ای یا متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستیں دنیا کی امیر ترین سٹیٹس میں شامل ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں بلوم برگ کی رینکنگ کے مطابق دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں سے سب سے زیادہ امیر خاندان کون سا ہے؟ روتھ چائلڈ فیملی، سعودی رائل فیملی، برٹش رائل فیملی، جارڈینین رائل فیملی، امبانی فیملی یا کوئی اور؟ حیرت انگیز طور پر ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ دنیا کا سب سے امیر خاندان ابو دھابی کا النہیان خاندان ہے، جس کی نیٹ ورتھ 305 ارب ڈالر ہے، 305 بلین ڈالرز، اور اس خاندان نے امریکہ کے والٹن خاندان کو 45 ارب ڈالرز کے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے والٹن فیملی دنیا کی سب سے امیر فیملی مانی جاتی تھی، لیکن اب ابو دھابی کا النہیان خاندان سب سے امیر خاندان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ابو دھابی کے النہیان خاندان کی دولت اور فیملی ہسٹری پر بات کریں گے کہ کیسے یہ ایک غریب خاندان جس کے پاس بنیادی سہولتیں بھی بڑی مشکل سے میسر تھیں، دنیا کا امیر ترین خاندان بنا۔ تو دوستو، اس خاندان کی دولت کی کہانی شروع ہوتی ہے 1960 کی دہائی سے۔ متحدہ عرب امارات یا یو اے ای کی 7 ریاستوں میں ابو دھابی ملک کا دارالحکومت ہے اور یہاں تیل کے ذخائر کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ حکمران النہیان خاندان یہاں تیل کی دریافت سے کئی دہائیاں پہلے یہاں حکمرانی کر رہا تھا، مگر آج سے چند دہائیاں پہلے، تقریباً 60 سال پہلے، النہیان خاندان اتنا امیر نہیں تھا۔ یو اے ای اور النہیان خاندان کی دولت اس وقت شروع ہوئی جب اس خطے سے تیل دریافت ہوا۔ اس سے پہلے ملک کی زیادہ تر آبادی کے پاس بیسک فیسلٹیز بھی موجود نہیں تھیں، مگر تیل کی دریافت کے فوراً بعد ابو دھابی کے اس وقت کے شاہ شیخ زائد بن سلطان النہیان نے ملک کی تقدیر بدلی اور علاقے کی تمام امارات کو اکٹھا کر کے متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک ملک بنایا۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سن 1971 میں ملک کا صدر بنایا گیا تھا۔ سن 2004 میں ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان اپنے والد کی جگہ متحدہ عرب امارات کے صدر مقرر ہوئے، جبکہ 2022 میں برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سٹینڈ ہرٹس سے تعلیم یافتہ شیخ محمد بن زائد النہیان یو اے ای کے تیسرے صدر بن گئے۔ دبئی میں تعمیر کردہ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کا نام بھی متحدہ عرب امارات کے سابق صدر خلیفہ بن زائد النہیان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ آج ابو دھابی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں اور دارالحکومتوں میں ہوتا ہے، لیکن تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی آبادی بنیادی سہولیات سے بھی محروم تھی۔ لوگوں کے پاس سر چھپانے کو صرف خیمے تھے۔ تیل کی دولت کے بعد ابو دھابی کے دور اندیش حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان نے ریاست میں سڑکیں، ہسپتال، عمارتیں اور بہت سا انفراسٹرکچر تعمیر کروانا شروع کیا۔ انہوں نے خود بھی اپنی دولت کو بڑھایا اور اپنی عوام کو بھی پیسہ کمانے کے مواقع فراہم کیے۔ سن 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب ممالک میں اپنی کالونیوں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 100 سال پہلے انگریز اس وقت اس خطے میں آئے تھے جب یہاں کے جنگجو قبائل وہاں سے گزرنے والے بحری مال بردار جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے انگریز وہاں آئے تھے۔ اگرچہ وہاں تیل دریافت ہوا، لیکن جب انگریزوں نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو انہوں نے ملک چھوڑ دیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ 6 امارات دبئی، ابو دھابی، شارجہ، عجمان، القوین اور فجیرہ کے شیخوں نے مل کر اس بات پر فیصلہ کیا کہ وہ آپسی معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک کونسل بنائیں گے۔ 16 جنوری 1968 میں برطانیہ نے یہاں سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ شیخ زید بن سلطان نے دوسری امارات کے ساتھ جن کے قریبی تعلقات تھے مل کر اس کو نیا ملک بنا دیا۔ 18 فروری 1968 کو وہ دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ زائد بن سعید المکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے فوری دبئی گئے اور دونوں نے اپنے مابین فیڈریشن کے معاہدے پر اتفاق کر لیا اور ایک فیڈریشن کا مطالبہ کیا جس میں دوسری امارات شامل ہو کر کل 7 امارات شامل ہو جائیں گی۔ ابو دھابی کے اس وقت کے امیر زید بن سلطان النہیان ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے تھے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی، اور جب یہ سارے شیخ آپس میں ملے تو 6 امارات راس الخیمہ کے علاوہ نے متحدہ عرب امارات کے قیام میں شیخ زید کی پیروی کی اور 2 دسمبر 1971 کو انٹرنیشنل سطح پر متحدہ عرب امارات یو اے ای بطور ایک ملک بن کر سامنے آیا۔ دوسری ریاستوں کے شیخوں نے متفقہ طور پر شیخ زید کو متحدہ عرب امارات یو اے ای کا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا۔
راس الخیمہ نے 10 فروری 1972 کو UAE میں شمولیت اختیار کی تھی۔ UAE 7 ریاستوں پر مشتمل ہے، جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، ام القوین، فجیرہ، عجمان اور راس الخیمہ شامل ہیں۔ ان سب ریاستوں میں ابوظہبی ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے، جو کہ پورے UAE کا 84% ہے۔ ابوظہبی کے اس النہیان خاندان نے تیل دریافت ہونے کے بعد آج تک اتنی دولت کمائی ہے کہ ان کے اثاثوں کی مالیت 305 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے، اور اب اس خاندان کے پاس اتنی دولت ہے کہ موجودہ حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے پاس پرائیویٹ یاچٹ، پرسنل جیٹ اور ہزاروں قیمتی گاڑیوں کے علاوہ پوری دنیا میں پراپرٹیز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مشہور فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی کے بھی مالک ہیں۔ اور آنے والے وقتوں میں بھی یہی لگتا ہے کہ النہیان خاندان لمبے عرصے تک دنیا کا امیر ترین خاندان رہے گا، کیونکہ ہر گزرتا دن ان کی دولت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ النہیان خاندان کی دولت 305 ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بہت سی ایسی دولت ان کے پاس موجود ہے جو ڈکلیئر نہیں ہے یا لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو دوستو، آپ ابوظہبی کے النہیان خاندان کی دولت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔